میرے شوہر اعلیٰ عہدے پر تھے اور ان کی مجھ سے محبت کی شادی تھی۔ وہ مجھے بے حد چاہتے تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ ایک روز میری بچپن کی دوست میرے گھر آئی اور مجھے ایک لفافہ دیا اور چلی گئی۔ جب شوہر گھر آئے تو انہوں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اسی لمحے آگ بگولا ہو گئے اور مجھے طلاق دے دی۔ جب اصل حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ہمارے پاس زندگی کی تمام سہولیات میسر تھی اور یوں ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تانیہ اور میں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ہم شروع سے ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ میری سب سے بہترین دوست تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر بے حد بھروسہ کرتی تھی۔ تانیہ لوگ بھی کافی خوشحال تھے۔ ہمارے گھر بھی آس پاس ہی تھے، لہٰذا ہم یوں بھی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ بچپن میں تانیہ کے بھائی خرم بھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تانیہ کا ایک چچا راولپنڈی میں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھار جب ان کے گھر آتے تو اس کے چچا کا بیٹا ولید بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن معصوم ہوتا ہے، کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ تانیہ کے چچا لوگوں نے ان کے گھر آنا بہت کم کر دیا اور اگر کبھی کبھار آ بھی جاتے تو ولید کم ہی آتا۔ یوں میں نے ایک عرصے تک اس کی شکل نہ دیکھی۔ بچپن بیت گیا اور ہم جوانی کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ میں اور تانیہ اب بھی گہری سہیلیاں تھیں اور اب کالج جاتی تھی۔ انہی ہی دنوں تانیہ کے بڑے بھائی کی شادی مقرر ہو گئی۔ وہ مجھے خاص طور پر کارڈ دینے ہمارے گھر آئی، جبکہ آنٹی لوگ میرے والدین کو پہلے ہی مدعو کر چکے تھے۔ یوں میں مقررہ دن اپنی بہنوں اور والدین کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ان کی شادی میں اس کے چچا لوگ اور ولید بھی آیا تھا۔ ولید کو میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ وہ جوان ہو کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، یوں کہنا چاہیے کہ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھا۔ چاہے بچپن میں ہم ساتھ کھیلتے رہے تھے، مگر آج تک مجھے کبھی بھی ولید سے ملنے کی کوئی خاص جستجو نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچپن تھا اور بچپن میں ہم بہت سے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہی ہیں اور اس کی ذات بھی میرے لیے بس اتنی ہی معنی رکھتی تھی۔ لیکن آج اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بھی ایک نظر میری جانب دیکھا تھا اور شاید وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ ایک بار جب وہ تانیہ کے پاس کسی کام سے آیا تو تانیہ نے اسے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ولید یہ عائشہ ہے، یاد ہے نا تمہیں، جب ہم بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ پوری شادی میں اس کی نگاہیں بار بار میرے چہرے کا تعاقب کر رہی تھی، جس سے مجھے بھی ایک خوشگوار سا احساس ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی جیسے میرا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا، رہ رہ کر ولید کا خیال آتا اور دل چاہتا کاش اس سے پھر ملاقات ہو جائے۔ شادی کے 1 ماہ بعد ایک روز تانیہ نے مجھے کالج میں بتایا کہ اس کے چچا لوگ میں ہمارے شہر منتقل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ہم سے اگلی کالونی میں بنگلہ خرید رہے ہیں۔ سودا چل رہا ہے، امید ہے کچھ ہی دنوں میں بات بن جائے گی۔ یہ خبر سن کر میں نے اس کے سامنے تو کچھ ظاہر نہ کیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل جیسے کھل اٹھا تھا۔ کچھ ماہ بعد ولید لوگ شفٹ ہو گئے اور وہ اکثر شام کو تانیہ کے گھر آنے لگا۔ اس کی تو بچپن سے ہی تانیہ کے بھائی خرم سے بہت بنتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری رہائش گاہ تانیہ کے گھر سے 4 قدم پر تھی۔ میں بھی اکثر ان کے گھر جاتی رہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی میرے ان کے گھر جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین کے بھی تانیہ کے والدین سے اچھے مراسم تھے۔ شام کو ولید بھی ان کے گھر پر آیا ہوتا۔ اسے ٹینس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کبھی خرم اور کبھی تانیہ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا۔ میں انہیں کھیلتے دیکھتی رہتی۔ مجھے اس کھیل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ مجھے کھیلنا آتا تھا۔ تبھی جب وہ لوگ کھیل رہے ہوتے تو تینوں میں سے ایک جو فارغ ہوتا میری جانب لگی کرسیوں کی طرف آ جاتا۔ یوں میری کچھ ہی ملاقاتوں میں ولید سے دوستی ہو گئی۔ جب کبھی خرم اور تانیہ کھیل میں مہو ہوتے، ولید اور میں لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ سہانی شام میں موسم کی خوشگواری لان میں کیاریوں میں لگے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی جیسے میرا منتظر ہوتا، مجھے دیکھتے ہی بہانے بہانے سے کھیل چھوڑ کر میری طرف آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ خرم کچھ لاپرواہ سا لڑکا تھا، لہٰذا اس نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا، مگر تانیہ اس بارے میں سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہمارا اس محبت سے باتیں کرنا خالی از الف نہیں،
لیکن اس کا شک بھی درست تھا۔ بے شک ہم اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھنے لگے تھے۔ ولید مجھ سے اپنی محبت کا اظہار دبے لفظوں میں کر چکا تھا اور مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ تاہم یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم دونوں کے سوا کسی اور کو ہمارے دلوں کے معاملے کا علم نہیں۔ ابھی تک تو ہم نے اپنی طرف سے تانیہ اور خرم کو تو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ میں جو تانیہ کو اپنی ہر بات بتایا کرتی تھی، لیکن یہ بات اسے بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ سوچا کچھ عرصے بعد بتا دوں گی۔ ایک بار اس نے مجھے مذاق میں چھیڑا بھی کہ عائشہ تم آج کل کافی خوش رہتی ہو، اگر کچھ دل کا معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ولید سے تمہاری شادی کرا دیتی۔ نہ جانے کیوں اس وقت میں اس کے سامنے صاف مکر گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ولید مجھ سے کہتے تھے کہ ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، لوگوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور میرے لیے تو جیسے اب ولید کی بات ہی اہمیت رکھتی تھی۔ لہٰذا میں نے اسے ٹال دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ تو جیسے سب پہچان چکی تھی۔ ولید مجھ سے کہتا تھا کہ محتاط رہنا ٹھیک ہوتا ہے، اگر وقت سے پہلے دلوں کا راز فاش ہو جائے تو اپنے دوست سے زمانہ بن کر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تانیہ مجھے خریدنے کی کوشش کرتی اور ولید مجھے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کرتا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ کالج میں پیپرز ہو رہے تھے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں نے تانیہ کے گھر جانا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ ولید اب مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر لیتا تھا، مگر تانیہ کو بھی جیسے خرید لگی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ میرے گھر آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم نے میرے گھر آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ولید بھی اب ٹینس کھیلنے میں دلچسپی نہیں لیتا، اس نے اب جیسے کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کبھی آتا ہے تو خرم کے پاس اس کے کمرے میں ہی بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کے خریدنے کے ایسے انداز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم دوست ہو تبھی تو کہہ رہی ہوں، دیکھو تم مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھے سچ بتا دو، اگر تمہارے اور اس کے بیچ کوئی بات ہے تو میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم دونوں ایک ہونا چاہتے ہو تو مان لو، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کرا سکتی ہوں۔ اس نے مجھ پر نفسیاتی دباؤ والا حربہ آزمایا۔ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، وہی ہمارے درمیان راستہ بن سکتی تھی۔ آخر کار اس کو سچ سے آگاہ کر دیا کہ میں اور ولید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے بچپن کی دوست تھی، کیسے اسے دھوکے میں رکھ سکتی تھی اور آخر کب تک چھپا سکتی تھی؟ اب مجھ سے مزید اس سے بتائے بغیر رہا نہ جاتا تھا۔ اس نے بھی میرے اعتبار کو قائم رکھا، لیکن ولید کو جب میں نے بتایا کہ میں تانیہ کو بتا چکی ہوں تو اسے برا لگا۔ وہ اب بھی مجھ سے یہی کہتا تھا کہ جو تم نے اسے بتا دیا ٹھیک، لیکن آگے سے اس سے محتاط رہو، میں تانیہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ڈر ہے کسی روز وہ ہمیں سب کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ اور میں اسے آگے سے کہتی کہ میں اسے آپ سے زیادہ جانتی ہوں، کیونکہ وہ میری بچپن سے دوست ہے، ہم ہمیشہ سے اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے آئے ہیں، نہ جانے آپ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا کہ وہ اگر اچھی دوست ہے تو نقصان بھی بہت زیادہ پہنچا سکتی ہے۔ ولید کی اس کے متعلق منفی باتوں پر مجھے دکھ ہوتا، لیکن میں ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں اس سے کہتی، جانے کیوں تم تانیہ سے اتنے بدگمان ہو، میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی دن مجھے آپ کے بقول گھڑے میں دھکیل سکتی ہے۔ انہی دنوں ہمارا نیا گھر بن گیا جو تانیہ کے گھر سے دور تھا۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ ہم سب اس گھر میں شفٹ ہو جائیں اور اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیں۔ یوں ہم لوگ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب ولید کا وہاں آ کر مجھ سے ملنا ممکن نہ تھا، میں اسے اپنے گھر بلا سکتی تھی اور نہ کہیں باہر مل سکتی تھی۔ تانیہ کے گھر کے علاوہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر جانے پر میرے والد کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ ولید چاہتا تھا کہ تانیہ ہمارے معاملے سے بے خبر رہے۔ خیر اب جب مجھے تانیہ کے گھر جانا ہوتا، ابو ڈرائیور کو کہتے کہ تانیہ کو چھوڑ آؤ، اور خطوط اور ٹیلی فون کا دور تھا، ان دنوں موبائل فون نہ تھے اور ٹیلی فون بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پچھلے گھر میں ٹیلی فون تھا، مگر اب نئے گھر میں ابھی تک نہیں لگا تھا۔ یوں میں نئے گھر جاتے ہی ولید سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اب صرف تانیہ ہی میرے لیے امید کی کرن رہ گئی تھی۔ میں اسے پہلے ہی اپنا رازدار بنا چکی تھی، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ولید کو پانے کے لیے وہ میری مدد کر سکتی ہے، سو اس کی مدد لینی پڑ گئی۔ اب میں اسی کے ذریعے ولید کو پیغام بھجواتی کہ فلاں دن تانیہ کے گھر آ جانا، میں بھی آ جاؤں گی۔ یوں اس کے واسطے سے ہم مل پاتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے تھے۔ جب ملاقات ہوتی تو جاتے وقت ہم دونوں ہی اداس ہو جاتے کہ اب اگلی ملاقات 5 یا 6 دن یا پھر ہفتے بعد ہی ہوگی۔ وہ مجھ سے ہر بار کہتا کہ کب تمہارے گھر میں فون لگے گا، میں تمہاری آواز روز ہی سننا چاہتا ہوں۔ مجھے اب عادت پڑ چکی ہے اور میں آگے سے کہتی، ابو آج کل کچھ بیمار ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں 1-2 مہینے میں لگ جائے گا۔ کتنے ہی دن ہم اس پھول کی خوشبو کو چھپاتے رہے تھے جو کہتے ہیں چھپائے نہیں چھپتی۔ تانیہ میری حوصلہ افزائی میں آگے آگے تھی، کہتی تھی کہ اگر تم میرے کزن کو پسند کرتی ہو تو کیا ہوا، یہ دل کا رشتہ ہے، اس پر کسی کا بس تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تم دیکھنا میں ولید کے ساتھ مل کر چچا چچی کو راضی کر لوں گی، اپنی امی کو بھی مدد کے لیے منا لوں گی، وہ بھی تمہارا رشتہ ولید سے کروا دیں گی۔ تم فکر مت کرو، پہلے تم میری دوست تھی اور اب تم ہمارے خاندان میں آ جاؤ گے تو مجھے دلی خوشی ہو گئی۔ اگر تمہاری بھی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور میری بھی کہیں اور، تو شادی کے بعد نہ جانے ہماری پہلے کی طرح ملاقاتیں بھی ہو پاتی کہ نہیں، مگر اب جب تم ہمارے خاندان میں آ جاؤ گی تو ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے اور ہماری دوستی بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر ہم دونوں ہی خوشی سے مسکرا دیتی۔ میں اپنی اور ولید کی ہوئی ایک ایک بات اسے بتانے لگی۔ اسے خط لکھ کر دیتی کہ ولید کو دے دینا اور وہ میرا خط اس تک پہنچا دیتی، لیکن نہ جانے کیوں اس بات کی مجھے سمجھ نہ آتی کہ ولید ابھی تک خدشات میں گھرا تھا۔ اس کو تانیہ پر قطعی اعتماد نہ تھا، خدا جانے کیوں وہ اس کو میرا اور اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتا تھا، اور اب بھی اس کے ساتھ ہمارے معاملے میں سرد رویہ رکھتا تھا۔ میرے خط کے جواب میں خط لکھ کر اس کے حوالے کرنے سے گریزاں تھا، حالانکہ میں خط میں لکھ کر بھیجتی تھی کہ جواب لکھ کر تانیہ کو دے دینا، وہ مجھے پہنچا دے گی، لیکن وہ ایسا نہ کرتا۔ تانیہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھے ولید کے اس کے بارے میں منفی باتیں کرنا بری لگتی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص تھی، لیکن ولید خواہ مخواہ ہی مجھے اس سے محتاط رہنے کو کہتا تھا۔ تانیہ نے آج تک میری کوئی بھی بات اپنے گھر تک نہ پہنچائی تھی۔ میرے لکھے خطوط وہ بطور امانت ولید کو پہنچا دیتی تھی۔ انہی دنوں ولید کی ملازمت ایسے محکمے میں ہو گئی کہ اس کو ملک کے دوسرے حصے میں بھی جانا ہوتا تھا، جس کو اس وقت مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے۔ جب کبھی وہ وہاں ہوتا میں بہت اداس ہوتی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان میں روز روز کے ہنگامے اور فساد شروع ہو چکے تھے، آئے دن وہاں سے بری بری خبریں سننے کو ملتی تھی۔ میں بھی ولید کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر مجھے خوفزدہ کر دیتا تھا، کیونکہ وہاں رفتہ رفتہ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسے وہاں جانے سے روک بھی نہ سکتی تھی کہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک روز ولید کے والدین ہمارے گھر آئے اور میرے والدین سے میرا رشتہ طلب کیا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میرے والدین نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس رشتے سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ یوں ولید کی کوشش سے میرا رشتہ اس سے طے ہو گیا۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی کہ اب ہم بہت جلد ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے والدین کا ارادہ تھا کہ 4 ماہ بعد شادی کریں گے۔ ابھی چونکہ ولید 2-3 ماہ تو مشرقی پاکستان سے نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا 3-4 ماہ بعد ہی شادی ممکن تھی۔ البتہ ابھی تک فائنل بات نہ ہوئی تھی کہ یہ مجھے ولید سے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے والدین کا یہی ارادہ ہے۔ شومِ قسمت کہ انہی دنوں جب کہ ولید مشرقی پاکستان میں تھے، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 2 ماہ بعد ملک دولخت ہو گیا۔ ولید بھی اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ وہیں قید ہو گئے۔ جب میں نے ابو سے یہ خبر سنی تو میری حالت غیر ہو گئی۔ جان کنی کا سا عالم تھا، دل بیٹھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اب پڑوسی ملک میں قید میں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ وطن واپس بھی آ سکیں گے کہ یا نہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، نہ جانے وہ اسے کتنی تکلیف دیں، اور یہ سوچے میرے جسم سے میرا لہو نچوڑنے لگتی تھی۔ ولید کے ساتھ میرا رشتہ میرے والدین کے درمیان میری بات چیت کی حد تک طے ہوا تھا۔ کوئی منگنی وغیرہ کی رسم نہیں ہوئی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے مگر ولید کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ وہ وقت کیسے بیتا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ابو کا کہنا تھا کہ میں بیمار ہوں اور بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ ایسے انسان کا انتظار کرنا کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ماہ یا کتنے سالوں بعد آئے گا، یا آئے گا بھی یا نہیں، اب بے سود ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے والدین کو پھر سے میرے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ کسی اور اچھے رشتے کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اس وجہ سے میں اب اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں ولید کے علاوہ کسی اور کی نہ ہونا چاہتی تھی۔ مایوسی کے ان دنوں میں ایک تانیہ ہی تھی جو میرے گھر آتی رہتی اور مجھے دلاسا دیتی تھی، امید دلاتی اور کہتی کہ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا اور دیکھنا ولید خیریت سے لوٹ آئے گا، بس دعا کرتی رہا کرو۔ ہمارا کام تو بس دعا کرنا ہے اور اچھی امید کو دل میں راسخ کرنا ہے کہ نا امیدی گناہ ہے۔ ان کے اس الفاظ سے مجھے جینے کی امید اور سہارا ملتا تھا۔ سوچتی اگر تانیہ جیسی دوست نہ ہوتی تو میں تو مر ہی جاتی۔ والدین نے کچھ اچھے رشتے تلاش بھی کیے، مجھ سے رضا پوچھی، لیکن میں کوئی جواب نہ دیتی، آگے سے آنسو بہاتی رہتی اور آخر کار انکار کر دیتی۔ ولید نے میرا رشتہ تانیہ کے والدین کے واسطے ہی اسے بھیجا تھا۔ ابھی تک میری والدین کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں اور ولید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
ان کی نظر میں یہی تھا کہ تانیہ کی والدہ نے یہ رشتہ کروایا ہے اور انہوں نے بھی ان کے بھروسے پر یہ رشتہ کیا تھا، اور ویسے بھی ولید ہزاروں میں ایک تھا والدین کو ایسے رشتے چاہتے ہیں۔ اب وہ میرے انکار کرنے پر مجھے سمجھاتے، وجہ پوچھتے کہ تم کیوں انکار کر دیتی ہو، مگر میں ایک لفظ نہ کہہ پاتی کہ منہ پر تو تالے پڑ گئے ہوئے تھے۔ تانیہ کے سوا دنیا میں کوئی ہمدرد نظر نہ آتا، ایک وہی تھی جو میرا دکھ سمجھتی تھی، جبکہ ولید کی طرف سے کوئی خیر خبر نہ آ رہی تھی۔ سب کچھ اندھیرے میں تھا، والدین بار بار انکار کی وجہ پوچھتے اور میں گونگی بن جاتی، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ اس لامتناہی مدت کا بھی علم نہ تھا کہ کب ولید لوٹ سکے گا، بس اندھیرے میں امید کا دیا جلائی بیٹھی تھی۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آئی تو بے حد اداس تھی۔ اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ جب اس نے میرے ایک دو سوالوں پر کوئی جواب نہ دیا تو مجھے اور فکر ستانے لگی۔ میں نے اسے کہا، خدارہ تانیہ، جلد بتاؤ، ولید کے بارے میں خیر کی خبر ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور منہ سے کچھ نہ بولی تو میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تانیہ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری جان نکل جائے گی، پلیز مجھ سے کچھ مت چھپانا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں اس قدر افسردہ ہو؟ تب اس نے لب کھولے اور کہنے لگی، کیسے بتاؤں عائشہ، مجھ میں حوصلہ نہیں۔ کیمپ سے کسی نے اطلاع بھجوائی ہے کہ وہاں گولی چلی تھی اور ولید شہید ہو گیا۔ اس نے یہ خبر سن کر میرا دل ویران ہو گیا، روح کے اندر امید کا ٹمٹماتا چراغ بھڑک کر گل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تانیہ مجھے گلے سے لگا کر دلاسے دینے لگی۔ کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھی رہی اور بالآخر اپنے بھائی کے آنے پر مجھے صبر کی تلقین کر کے چلی گئی، مگر اب اداسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ کر میری دلجوئی کرتی رہتی، مگر مجھے صبر نہ آتا، میں بیمار پڑ گئی۔ ایسے ہی کچھ دن گزرنے لگے، جب کچھ بہتر ہوئی تو اداسی اور بے چینی جان نہ چھوڑتی۔ میں نے امی سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے کبھی شادی نہیں کرنی ہے۔ امی میری حالت دیکھ رہی تھی، بالآخر انہوں نے ابو سے کہا، کیوں یہ اس قدر پریشان اور اداس رہتی ہے، آپ ہی اس سے پوچھئے، مجھے تو کچھ بتاتی ہی نہیں۔ والد صاحب ان دنوں بیماری سے نحیف ہو رہے تھے۔ اسی عالم ناتوانی میں میرے پاس آئے اور بولے، بیٹی، میں نے ہمیشہ تم بیٹیوں کو اپنے بیٹے اپنے لیے باعث راحت اور رحمت سمجھا، کبھی نہیں سوچا کہ تم لوگوں سے ہمیں دکھ ملے گا، لیکن اب تم ہمیں دکھ دے رہی ہو۔ میری طرف دیکھو، میں بیمار پڑا ہوں، ملازمت سے ریٹائر ہو چکا ہوں اور بھی 3 بیٹیاں تم سے چھوٹی ہیں، ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ تمہیں اس محبت کا واسطہ جو مجھے تم سے ہے، میری مشکلات کو سمجھو اور اپنی بیجا ضد سے ان میں اضافہ مت کرو۔ تمہاری پھوپھو میری بیماری کو دیکھ کر اتنی پریشان ہوئی ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ وسیع اچھی ملازمت پر ہے، ان کے یہاں خوشحالی ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میری بہن ہے، ہمارے اپنے ہیں اور سچے دل سے میرا دکھ محسوس کر سکتی ہے۔ وسیع کا رشتہ میں نے قبول کر لیا ہے، اب تم مجھے انکار مت کرنا بیٹی۔ امی نے بھی کہا، عائشہ، باپ کی لاچاری کی طرف دیکھو، جو تم سے التجا کر رہے ہیں، کیوں ایسی ضد پکڑ لی ہے تم نے؟ آخر ہر لڑکی کو اپنے گھر کا ہونا ہوتا ہے، مان جاؤ اور اپنی بہنوں کی عمروں کو برباد نہ کرو۔ ہماری محبت کی طرف دیکھو کہ کتنے پیار سے تم تینوں پروان چڑھایا ہے، آخر کیوں تم ہر رشتے سے انکار کیے جاتی ہو؟ ماں باپ کی منت سے میں نے ہار مان لی اور ان کے حکم پر سر جھکا لیا۔ والدین نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی اور گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر میں جیسے مردہ دل تھی، مجھے کوئی سکون نہ تھا، دل ویران تھا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا میری شادی ہونے والی ہے۔ وقت مقررہ پر میں وسیع کی ڈولی میں بٹھا دی گئی۔ شادی کے بعد بھی میرا دل کچھ عرصہ تو بجھا ہی رہا۔ وسیع بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، وہ میرا بے حد خیال رکھتے اور ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے کہ جو ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان کی محبت پا کر میں بھی جیسے مایوسیوں سے باہر آنے لگی۔ میرے دل میں ولید کا خیال آنا بھی کچھ کم ہو گیا۔ میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کی ٹھان لی اور وسیع کو پورے دل سے شوہر کے روپ میں قبول کر لیا کہ اب کسی ایسے انسان کی یادوں کے ساتھ کیا جینا کہ جو اب اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس کے بارے میں سوچ کر مجھے صرف تکلیف ہی مل سکتی تھی، اور دوسری طرف اب شوہر کے روپ میں میرے روبرو ایک ایسا شخص تھا جو مجھ سے بے پناہ چاہتا تھا۔ لہٰذا میں بھی اس کا محبت کا جواب محبت سے دینے لگی۔ میں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ ایک روز میں اچانک تانیہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو ولید کو خرم کے پاس دیکھ کر جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تانیہ میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، تمہاری شادی ہونے کے 3 ماہ بعد ولید دشمن کی قید سے رہا ہو کر آ گیا تھا۔ اس نے تم سے رابطے کی کوشش بھی کی لیکن نہ ہو سکا۔ یہاں کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو بس یہ پھر کیا کر سکتا تھا؟
جب خرم کسی وجہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا تو ولید اس طرف آ گیا جہاں میں اور تانیہ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے بے وفا کہا، مورد الزام ٹھہرایا، کہنے لگا مجھے گئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، اتنے سے عرصے میں تم نے وفا کا دامن چھوڑ دیا، اتنا سا انتظار بھی نہ کر سکی۔ محبت کرنے والے تو عمر بھر انتظار کرتے ہیں، تم نے مجھے ایک خط تک نہ لکھا، میں نے تمہیں کتنے خط لکھے مگر تم نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، آنکھیں صرف آنسوؤں سے ہی اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ تانیہ کے چہرے کا اس وقت رنگ اڑا ہوا تھا، وہ جیسے اس کوشش میں تھی کہ یا تو ولید اس وقت یہاں سے چلے جائے یا پھر میں چلی جاؤں۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تانیہ نے تمہاری شہادت کی خبر دی تھی، کیا بتاتی کہ اس نے ہی میری اور تمہاری تقدیر کو بدل دیا تھا، کیسے کہتی کہ تم صحیح تھے، تم نے کہا تھا کہ اس سے محتاط رہو، یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تانیہ پر بھروسہ مت کرو۔ خیر اس کے جانے کے بعد میں نے تانیہ سے بس اتنا کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میں نے اور اس سے کوئی بات نہ کی اور گھر چلی آئی۔ اس دن تانیہ میری گھر آئی اور مجھے ایک لفافہ دیا جس میں میرے لکھے ہوئے چند خطوط تھے۔ وہ کہنے لگی عائشہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے جلا دو، میں دل سے تم سے معافی چاہتی ہوں کہ تمہاری یہ امانت، یہ خطوط ولید کو پہنچانے سے رہ گئے تھے۔ میں تمہاری شادی سے پہلے ہی تمہیں یہ بتا دینا چاہتی تھی مگر میں نے اس لیے تمہیں نہ بتایا کہ تم اور زیادہ دکھی ہو جاؤ گی، تمہیں ایسے وقت پریشانی سے ہمکنار نہ کرنا چاہتی تھی جب تم ولید کے لیے پہلے ہی افسردہ تھی۔ گویا وہ مجھ کو سمجھا رہی تھی اور اس کو اس کوتاہی پر مورد الزام نہ ٹھہراؤں۔ یہ سب کچھ حالات کی وجہ سے ہوا ہے اور میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہم سب کو ولید کی طرف سے یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ میں نے جو بھی سنا تمہیں بتا دیا اور یہ بات سچ ہی کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی امی نے بھی میرے والدین کو یہی بتایا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر میری بربادی کا سامان نہیں کیا تھا۔ ہے کاش وہ ان خطوط کو خود تلف کر دیتی، مجھ کو گھر لا کر نہ دیتی، میرے دل کے زخم نہ اکھڑتے۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں پکڑا اور چلی گئی تو بجائے اس لفافے کو تلف کرنے کے میں نے اس کو کھول لیا اور دیکھنے لگی کہ کون سے خطوط تانیہ کے پاس رہ گئے تھے جو اس نے ولید کو نہ دیے تھے۔ میں نے ان میں کیا لکھا تھا۔ جب ایک خط کھولا تو پڑھ کر ماضی میں کھو گئی، آنسو تحریر پر ٹپک گئے، خود سے بیگانہ ہو کر سطروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ خبر ہی نہ رہی کہ کب وسیع گھر میں آئے، کب کمرے میں داخل ہوئے۔ پتہ تب چلا جب وہ کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے۔ مجھے خط پڑھتے دیکھا تو پوچھے کیا پڑھ رہی ہو۔ اچانک ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور خطوط اکٹھے کرنے لگی تاکہ جلدی سے بہانہ بنا کر چھپا دوں، مگر میرے رخساروں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ نہ جانے میں نے کیا دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا ادھر دکھاؤ مجھے کیا ہے اس میں۔ میں ٹالنے کی کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ مجھ سے لے لیا اور میری یہ حالت کے پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی۔ اسے کچھ کہا گیا اور نہ ہی ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے خط لیا گیا۔ جوں جوں وہ تحریر پڑھتے جا رہے تھے چہرے کا رنگ مغیر ہوتا جا رہا تھا۔ وسیع تو مجھے پا کر بہت خوش تھے، شادی کے بعد لگتا تھا جیسے ان کو دنیا کی کوئی بڑی خوشی مل گئی ہو۔ مگر میں نے کیا کر دیا، میری اپنی غلطی سے ان کی خوشی لٹ گئی، ان کی پرمسرت دنیا میں بھونچال آ گیا، ان کا سکون لٹا تو میرا بھی لٹ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا، انہوں نے میری باقی مائندہ زندگی کے ایک ایک لمحے پر شکوک کی بحرم فوج بٹھا دی۔ اب ہر وقت ولید کے تانے دے کر میرا کلیجہ چھلنی کرتے تھے۔ ان کو جتنی تکلیف ولید کے خیال سے ہوتی اس قدر وہ میرا جینا حرام کرتے تھے۔ میں نے وسیع کے دل سے یہ بات نکالنے کی بہت کوشش کی مگر نہ نکال سکی۔ 3 سال یوں ہی بیت گئے۔ وسیع کا یہ عالم تھا کہ نہ مجھے چھوڑ سکتے تھے اور نہ رکھ سکتے تھے، وہ میرے بغیر بھی نہ رہ سکتے تھے اور میرے قریب بھی انہیں سکون بھی نہ ملتا تھا۔ میں کئی بار میکے ناراض ہو کر آئی۔ تانیہ کی زبانی ہی ولید کو پتہ چلا کہ میں ان خطوط کی وجہ سے عذابوں میں ہوں۔ شاید وہ اس کو بھی بتا کر تکلیف دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی شاید اس سے محبت کرتی تھی جسے اس سے مجھے چھپائے رکھا تھا۔ وہ اب اسے جتانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے اس کو مجھ پر ترجیح دے کر کیا کمایا ہے، تم نے مجھے رد کیا، میں بھی تمہیں ایسی اذیت دے کر رہوں گی جس کو تم عمر بھر نہ بھلا سکو گے۔ جب ولید کو میرے حالات کا علم ہوا اس نے میری امی کو فون کیا اور کہا اگر وسیع عائشہ کو نہیں رکھنا چاہتا تو بے شک طلاق دے دے، اس کو طلاق ہوگی تو آپ خوف زدہ نہ ہوں، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ میں والدہ کو اپنا دکھ بتا چکی تھی، انہوں نے مجھے ولید کے فون سے آگاہ کیا۔ میں نے امی سے کہا اب ولید کا کبھی فون آئے تو اس کو کہنا کہ دوبارہ فون نہ کرے اور نہ ایسی امید لگائے، وسیع مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ مجھے طلاق دیں گے اور نہ میں چاہوں گی کہ مجھ پر طلاق کا داغ لگے۔ میرے جواب سے ولید کو مایوسی ہوئی، وہ ہر حال میں مجھے اپنانا چاہتا تھا لیکن میں بھی مجبور تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرتے تھے اور اس رشتے سے بہت خوش تھے۔
میرے انکار پر ولید بیرون ملک چلا گیا تھا۔ پھر مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ تانیہ کی بھی شادی ہوگی، اس سے دوستی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے یہ ادھوری زندگی ہم دونوں نے ایسے ہی گھسیٹی۔ پھر وسیع نے بھی بیرون ملک جانے کی ٹھان لی اور وہاں جا کر سال بعد انہوں نے جو تحفہ مجھے بھجوایا وہ طلاق نامہ تھا۔ وہاں سہولت سے رہائش پذیر ہونے کے لیے ان کو ایک وہاں کی نیشنل لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ جب وسیع لندن جا رہے تھے میں امید سے تھی۔ میری بیٹی ان کے جانے کے بعد پیدا ہوئی، جس کو انہوں نے دیکھا اور نہ کبھی اپنی اولاد تسلیم کیا، اور میں ایک مشرقی عورت کی طرح بیٹی کو سینے سے لگائے عمر بھر ان کا انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ مجھے چھوڑ تو دیا مگر وہ بیٹی سے ملنے ضرور آئیں گے۔ کبھی تو ان کو خیال آئے گا اپنی بچی کا، مگر ان کو خیال آیا اور نہ کبھی ملنے سے لوٹے۔ آج تک میری بیٹی یہ حسرت ہے کہ ایک بار تو اس کا باپ اس سے ملنے آتا اور وہ باپ سے مل سکتی، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی کے 2 سال بعد وسیع کا انتقال ہو گیا۔ آج میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ مزید دلچسپ اور سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔